معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کئی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ چیلنجز، یہ مشکلات مومن کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ چیلنجز کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے اندر ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ان چیلنجز کے سامنے گھبراتا نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے یہ چیلنجز ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے اس کا یہ یقین و ایمان ہوتا ہے کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی طاقت ہمیں رب تعالیٰ نے دینی ہے۔ رب پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، مکمل ایمان ہوتا ہے۔ رب اسے ان چیلنجز سے نکالے گا، اور اس کے بعد صدق کے دل سے، قوت قلبی کے ساتھ ان چیلنج کا سامنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ وہ مومن جو طاقت والا ہے۔ طاقت دو چیزوں سے، ایک رب پر ایمان کی طاقت، جتنے بھی پریشانیاں آئیں، جتنے بھی مسائل آئیں، ان پر یہ یقین ہو کہ میرا رب قادر مطلق ہے، ان تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ دوسرا، پھر ان پریشانیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا کہ پریشانی آ گئی، اس کے بعد ان سے روگردانی کر لی، پریشانیوں کا سامنا نہ کر سکے۔ اس وقت آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی خودکشیاں، نوجوان، اگر آپ دیکھیں اس وقت میں نوجوانوں کے اندر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے اندر خودکشی کا جو ریشو ہے پہلے کی بنسبت بڑھتا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ان کے سامنے زندگی کی جب مشکلات آتی ہیں، اب ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے کہ انسان مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، ان کا سامنا نہیں کر پاتا۔ اسی لیے ان مشکلات سے بچنے کے لیے لوگ سب سے آسان اور سب سے برا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، کہ قوی مومن، طاقت والا مومن، طاقتور مومن جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور مشکلات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے، نہ کہ مشکلات کو دیکھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، یا مشکلات کو دیکھ کر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ مشکلات فردی بھی ہوتی ہیں، انسان کی اپنی ذاتی مشکلات، معاشرتی بھی ہوتی ہیں، قومی بھی ہوتی ہیں۔ یہ مشکلات امتی بھی ہوتی ہیں کہ امت کی مشکلات۔ اب ان کو دیکھتے ہوئے پھر اس حدیث مبارکہ پر دیکھیں، فرمایا، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقت والا مومن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ ضعیف، کمزور مومن سے۔ جو مومن قوی ہوتا ہے وہ اس کے اندر دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ایک اس کا بھروسہ اپنے رب پر، کبھی بھی، کیوں؟ وہی رب ہے جو ان مشکلات سے نکالتا ہے، وہی رب ہے جو مشکلات سے آسانیوں کو نکالتا ہے،
وہی رب ہے جو اندھیرے سے روشنی کو نمودار کرتا ہے۔ جب انسان کا بھروسہ اس کے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ غور کیجیے کہ لوگ احسب الناس ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا جو کہتے ہیں آمنا وہم لا یفتنون، جو ایمان بھی لاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی جس نے بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالی ہر اس مومن کو آزماتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کا جو دوسرا رکوع ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ مومن اور وہ آزمائش میں نہ آئے۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، سب کے سب ابتلا میں مبتلا کیے گئے۔ امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین، وہ حبیب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں لیا ہو، اس حبیب کی ذات کو دیکھیے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مشکلات میں مبتلا کیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ طاقتور جو ری ایکشن آیا ہے آپ کی اپنی فیملی میں سے آیا ہے۔ آپ کا چچا مخالف ہے، وہ چچا جو پہلے بڑی محبت کرتا تھا وہ مخالف ہو گئے، خاندان کے لوگ مخالفت میں آ گئے۔